نبی کا آستاں وہ اور میرا سر وہ تو کیا کہنا نبی کا آستاں ہو اور میرا سر تو کیا کہنا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یہ رکے گا نہیں نا معاملہ خواہشوں کا نہیں رکے گا نبی کا آستاں اور میرا سر تو کیا کہنا اور دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا کسی پتھر کے نیچے میری تربت وہ مدینے میں کسی پتھر کے نیچے میری تربت وہ مدینے میں اور وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا اور جنہیں آ کے چھوتی ہوائیں سبز گنبد کی جنہیں آ کے چھوتی ہو جھول رہے ہیں ہوا چھول رہی ہے جنہیں آ کے چھوتی ہو ہوائیں سبز گنبد کی میری تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا میری تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا تو کیا کہنا اس کلام کا میں کہتا ہوں کہ یہ حاصل کلام شعر ہے اگر توجہ ہو تو بڑا مزہ ہے کہتے ہیں جو گرجتے ہیں ورستے نہیں ڈونٹ وری انشاءاللہ خیر اتنی تو ہو گئی ہے ماشاءاللہ لمبی کہ آپ جائے تو برما لیں لیکن اللہ کرے نہ آیا بھی پہلے ہم اپنا ذکر کریں یہ بآسمان یہ بادل ہے نا یہ حضور کے چہرے سے پانی لیتا ہے یستسقى الغمام بوجهه الكريم سب حضور کے کرم سے ہیں اللہم حو علینا ولا علینا انشاءاللہ خیر ہوگا سنیے شعر سنیے حاصل کلام خوشا قسمت جو دم بھر وہ نظریں زندگی بخشے آپ کو حضور کی نظروں کو کیا سمجھتے ہیں وہ بب والا واقعہ یاد ہے نا گوہ والا ایک شخص نے وہ یوں بغل میں چھپا کر لے آیا تھا اس نے کہا تھا آپ بڑی باتیں کرتے ہیں نا آسمانوں کی دیکھیں یہ ابھی میں نے شکار کیا آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے جانتی بھی نہیں ہے اگر یہ گواہی دے نا تو میں ایمان لے آؤں گا تو میرے آقا نے یوں دب کو دیکھا سبحان اللہ اور دب کو خالی یوں دیکھا کون سے مسجد پڑی تھی کہاں صرف پڑی کہاں نحو پڑی اور فصیح عربی میں اللہم صلی علی محمد من کلمہ الضب بمجلس مع اصحاب العالم یہ منگل کا حزب ہے یہ دلال خیرات شریف کا منگل کا حزب اس میں آتا ہے کہ اس گوہ نے فصیح عربی میں فاروق اعظم بھی تھے فصیح عربی میں حضور کے سوال کا جواب دیا یہ ہے حضور کی نظر جب حضور کی نظر پڑی توجہ پڑی ایک گوہ پر تو اس کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور کون ہے
اور اس گو نے یہ بھی گواہی دی کہ میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں. یعنی گو کو پتا ہے، نہیں پتا تو ادھر ہی کچھ لوگوں کو نہیں پتا. نہیں پتا تو یہی کسی کو نہیں پتا جو بیٹھے ہوئے اصل میں. گوہ کو پتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. تو گوہ نے بڑے فصیح انداز میں مخاطب حضور نے کیا اور جواب دیا. تو یہ حضور کی نظریں ایک حمار شریف پہ پڑ جائے تو اس کو بھی علم مل جاتا ہے اور وہی باتیں کرنے لگتا ہے. یہ محبوب کی نظریں ہیں. خوشا قسمت جو دم پر کو نظر زندگی بخشے اور یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا. یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا. اصحاب دیوان یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا. اشارتاً مظفر آپ تک رسائی اتنی سدن تو نہیں. توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا. یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا. درشی پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. ہمارا مقصد جو ہے نا وہ حاضری ہے. یہ آپ کی مہربانی، آپ میں کرم فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لکھ لکھ کے لمبا لمبا دے دیتے ہیں. اور میں بھی بعض اوقات دیکھتا نہیں ہوں تو پڑھتا ہی رہتا ہوں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چپ چارے تقاضۂ بشری تھک بھی جاتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ بھی نہیں. تو لہٰذا ایک وقت کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے. یہ میں نے آپ کی رعایت کے لیے کہا ہے، ورنہ تو زندگی کی جو لمحات حضور کے ذکر میں گزر جائیں، سبحان اللہ، کیا بات، وہی تو زندگی ہے، وہی تو حاصل زندگی ہے. راس المال یہی ہے، یہ راس المال ہے. یقین جانو گے جو ماضی نا، ماضی جو گزر گیا، اب ہمیں اختیار نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اس کو واپس لے کے. ماضی پہ اختیار نہیں، اب ہے آگے مستقبل اور اس کا اعتبار نہیں. نو اعتبار، پتہ نہیں کیا ہو. ہم پلاننگ تو کرتے ہیں یہ ہے، لیکن اعتبار نہیں اس کا. ایک ہے ماضی اختیار نہیں، ایک ہے مستقبل اعتبار نہیں. باقی بچا کیا؟ حال. اور حال ہے کتنا؟ یہ سانس آئی اور گئی، یہ صحیح آئی گئی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ پاس ہو گیا، یہ ہو گیا ماضی. تو یہ ہے، یہ اصل کیا ہے؟ یہ جو یہ ہے نا، یہ اصل راس المال ہے. اس میں جو لے لو. تو اب بتاؤ کہ حضور کے ذکر میں گزرے تو یہ راس المال ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذوف مانا، ذوف مانا، مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. بیٹھے رہو. یہ کہاں